یہ جو نفس ہے، کیا یہ انسان کے وجود اور روح کی کیفیات ہیں؟ اور کیا نفس امارہ اور نفس مطمئنہ ان دو سے الگ کوئی تیسری چیز ہے؟ اب جو نفس کی قسموں کی بات آ گئی ہے تو پھر غور کرنا پڑے گا کہ نفس ہے کیا۔ اصل میں یہ روح اور مادہ کا امتزاج ہے، تو یہ جو امتزاج ہے یہ نفس ہے۔ جس طرح ہم لفظ انسان کہتے ہیں تو وہ انسان نہ خالی روح ہے اور نہ خالی مادہ ہے، بلکہ روح اور مادہ ایک پیکر میں جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ انسان کہلاتا ہے۔ تو یہ لوامہ انسان کی ایک قسم ہے، انسانوں کی ایک قسم ہے، اور یہ صرف نفس کی قسم نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اندر نفس کی چاروں قسمیں ہوں۔ اگر آپ میں نفس کی چاروں اقسام ہوں تو کبھی آپ لوامہ ہوں گے، کبھی آپ مطمئنہ ہوں گے، مگر ایسا نہیں ہے۔ تو آپ کو ایک صفت والے لوگ ملیں گے۔ مدعا یہ ہے کہ جسم اور روح جب کبھی ایک پیکر میں اکٹھے ہوں تو اس کو نفس کہا جا سکتا ہے۔ نفس جو ہے وہ یونٹی یا ہارمنی ہے جو سول اور باڈی کے درمیان ہے۔ یہ جو ہارمنی یا یہ جو بانڈ ہے، یہ جو رشتہ ہے، یہ رشتہ فانی ہے اور اس کو موت ہے۔ مادہ کبھی زندہ نہیں ہوتا، اس نے مرنا کیا ہے، اور روح کو تو موت ہی نہیں ہے، بلکہ روح اور جسم کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو موت ہے۔ جسم تو پہلے ہی مردہ ہے، اس کو موت کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی مردہ بھی مرا ہے؟ تو مردہ تو مرتا نہیں ہے، روح جو ہے وہ زندہ ہے، لہٰذا اس کو موت نہیں۔ تو کون سی چیز ہے جس کو موت ہے؟ وہ اس رشتے کا نام ہے، یعنی یہ جو رشتہ ہے سول اور باڈی کا، یہ ختم ہو جائے گا، یعنی مین۔ اس رشتے کا نام ہے ایز اے مین یا ایز اے ہیومن بینگ۔ اب آپ غور کریں کہ آپ لوگوں کو نفس واحد سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی ایک انسان سے۔ یہاں پر نفس سے مراد انسان ہے، تو کل نفس ذائقۃ الموت۔ جہاں تک سارے انسان ہیں وہ سب انسانی پیکر میں ہیں، اور یہ باڈی اور سول کا کمبینیشن ہے۔ اس نے ایک دفعہ موت کو چکھنا ضرور ہے، یعنی یہ جو یونٹی ہے یہ ٹوٹے گی ضرور، کیونکہ یہ عارضی ہے، سول پرماننٹ ہے۔ مادہ کی حقیقت یہ ہے کہ جس مٹی سے آیا ہے مٹی میں واپس چلے جانا ہے، اور روح لامکان کی مسافر ہے، اسے لامکان میں واپس چلے جانا ہے۔ اس کی مثال لوگ یوں دیتے ہیں کہ اگر کوئی تیز رفتار اڑنے والا پرندہ، مثلاً شاہین، زمین پر کوئی چیز دیکھے تو اس نے جھپٹا مارا اور اس چیز کو اٹھایا، پھر اس نے دیکھا کہ یہ تو مری ہوئی چیز ہے، اس نے واپس پھینک دی اور وہ چیز واپس گر گئی۔ اب جتنی دیر وہ مری ہوئی چیز اس کے پنجے میں تھی اڑتی رہی تھی، اور جب اس نے پنجے میں سے چھوڑ دیا تو وہ مردہ مردوں میں جا ملا۔ تو جب تک آپ کی روح اس مادے کو چلانے والی ہے اور اس گھوڑے کی سوار ہے، وہ اسے چلا رہی ہے، اور جب سوار نے گھوڑا چھوڑ دیا تو گھوڑا تو لکڑی کا ہے، وہ وہیں بیٹھ جائے گا۔ اس لیے یہ کمبینیشن تو یہیں ختم ہو جانا ہے۔ اور جب کبھی آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کہ تم نے دنیا میں کیا کھایا پیا ہے، تو یہ کمبینیشن قائم ہونا ضروری ہے۔ دوبارہ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ روح تو مری نہیں، اس نے زندہ کس لیے ہونا ہے؟ وہ تو آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہے، اور جس روح نے ایک بار مٹی کا پیکر استعمال کیا اور انسان بنی، وہ دوبارہ بھی پیکر استعمال کر لے گی۔ تو پھر آپ اس فارم میں آ جائیں گے اور اس کیفیت میں آ جائیں گے، کیونکہ اگر کوئی انسان دانا ہے اور وہ دانا ایک غلطی کرے تو اس کی دانائی میں ایک سوال ہو سکتا ہے۔ آپ اگر اب بوڑھے ہو گئے ہیں اور بچپن میں آپ نے کوئی غلط کام کیا تھا تو اس کا اب سوال نہیں کر سکتے کہ تم نے کیوں کیا۔ اسے اگر یوں کہیں کہ جب تو بچہ تھا تو یہ کام کر کے بھاگا کیوں تھا، تو وہ کہے گا کہ وہ تو بچہ تھا، میں کہاں تھا، بھاگا تو بچہ تھا۔ بچہ جب ختم ہو گیا تو اب آپ اس سے بچپن کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے، کیونکہ اب وہ بچپن نہیں ہے۔ تو جس عمر میں آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو اسی عمر میں سوال ہوگا۔ آپ کے اعمال کی باز پرس اس وقت ہوگی جب آپ کو اعمال کی کیفیات عطا کی جائیں، یعنی جس وقت آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ بات کیوں کی ہے، تو پھر آپ کو وہی حالت عطا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو دوبارہ اسی جامع میں اسی حالت میں پیش کیا جائے گا تاکہ آپ جواب دیں ہوں۔ تو بچپن کے اعمال بچپن کے اندر، آپ کے بچپن کے بارے میں جب پوچھا جائے گا تو آپ کو بچپن دے کر پوچھا جائے گا، اور جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا تو جوانی دے کر پوچھا جائے گا، کیونکہ پہلے جوانی میں آپ سے عمل ہوا ہے۔ اب اللہ کریم نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے پہلے جوانی دی ہے
دوبارہ جوانی دے کر پوچھ لوں گا۔ بوڑھے آدمی سے جوانی کے اعمال نہیں پوچھ سکتے۔ پوچھیں گے کون آدمی تھا، کہے گا جوان تھا۔ اگر جوانی کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے کہ تو نے اتنا کھایا پیا کیوں تھا، تو وہ کہے گا پہلے بد ہضمی ہے، کھانے پینے کا ذکر کہاں سے کر رہے ہوں۔ اس لیے جوانی کی حالت میں جوانی کا سوال ہوگا، بڑھاپے کی حالت میں بڑھاپے کا سوال ہوگا۔ جب یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اولاد کے ساتھ کیا نیکیاں کی ہیں، تو پھر آپ کو صاحب اولاد بنا کر پوچھا جائے گا۔ گویا کہ اللہ کریم جب زندگی کے بارے میں آپ سے سوالات کریں گے تو زندگی کی بتدریج نفس کی حالتوں میں سوال ہوں گے۔ یہ نہیں کہ کس عمر کی بات ہے اور کس عمر میں پوچھ رہے ہیں۔ کہیں گے وہ جو سامنے درخت ہے تو نے اس کا پھل کیوں توڑا تھا؟ کہتا ہے اب تو بینائی نہیں ہے، اب درختوں کی بات کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ سوال بینائی دے کر پوچھا جائے گا۔ لہذا سائل کو اور کینڈیڈیٹ کو کس کو سوال محاسبہ ہونا ہے، اس کو اس حالت میں رکھ کر پوچھا جائے گا کہ بتا اب کیا کیفیت ہے۔ اس وقت تو تم نے نہیں غور کیا، لیکن اب تو میں موجود ہوں، اب غور کر کے غلطی ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے۔ تم نے پہلے غلطی کیوں نہ مانی؟ پھر وہ کہتا ہے جی معافی دے دیں تو اس کا کل معاف ہو جائے گا۔ اللہ کریم جو ہے وہ ایسے چھوڑے گا نہیں، یعنی ریئلائز ضرور کرائے گا۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جوانی میں یہ واقعہ ہو گیا تھا یا کہ بچپن میں، تو جوانی دے کر پوچھا جائے گا۔ اور پہلے ہی اللہ نے آپ کو اطلاع کی ہوئی ہے کہ اللہ ہے، اور جو لوگ اللہ کو غائب سمجھ کر اس سے ڈرے، یہ لوگ اللہ کو حاضر سمجھتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ سے جو لوگ ڈرتے ہیں اور اللہ کو غائب سمجھ کر ڈرتے ہیں، وہ لوگ بڑے ایمان والے ہیں۔ یعنی کہ اللہ کو یہ جانتے ہوئے کہ اللہ موجود ہے، گرچہ وہ ہماری نگاہوں میں نہیں ہے، اس کو اس طرح غائب سمجھ کر ڈرتے ہیں، تو یہ لوگ بڑے ایمان والے ہیں۔ اور اس وقت اللہ حاضر ہوگا اور نگاہوں کے سامنے موجود ہوگا۔ پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا فرق تھا کہ اللہ کی اطلاع اللہ کے بارے میں جو تھی اس وقت تم نے ایسا محسوس نہ کیا، اور اب اللہ موجود ہے۔ ذالک الیوم الحق، آج کا دن حق ہے۔ اب بتاؤ کہ ایسا کام کیوں ہوا؟ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پتہ نہیں کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ پھر آپ اپنی غلطیوں کو اس وقت ریئلائز کریں گے۔ اس لیے وہ لوگ مومن کہلائیں گے جو غائب ماننے کے بعد اس کیفیت میں ڈریں۔ آپ جس کو غائب کہہ رہے ہیں وہی تو حاضر ہے، اور جسے حاضر سمجھ رہے ہیں یہ غائب ہے۔ تو جس کو آپ غائب سمجھ رہے ہیں حقیقت میں وہی حاضر ہے، اور جس چیز کو آپ حاضر سمجھ رہے ہیں اس نے غائب ہو جانا ہے، کیونکہ یہ فانی ہے اور اللہ باقی ہے۔ باقی ہمیشہ حاضر ہے اور فانی ہمیشہ ہی غیر حاضر ہے۔ لہذا اتنا سا فرق آپ طے کر لیں تو آپ کو نفس کی پہچان ہو جاتی ہے کہ نفس ہے کیا۔ تو نفس کی پہچان کی سٹیج کے زمانے ہیں، ارتقاء کے زمانے ہیں، اعمال کے زمانے ہیں اور افعال کے زمانے ہیں۔ یعنی جسم، روح اور مادہ کا کمبینیشن جو ہے، اس جسم پر اعمال، ارتقاء اور افعال کے زمانے، یہ سارے نفس کے زمانے ہیں۔ اب آپ جسے نفس مطمئنہ کہہ رہے ہیں تو یہ ایک انسان کے نفس کی ایک زمانے کی حالت ہو سکتی ہے، دوسرے زمانے میں دوسری حالت ہو سکتی ہے، لیکن کچھ انسانوں کے ساتھ یہی حالت چلتی رہتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے نفس مطمئنہ ہوتے ہیں۔ کچھ انسان ذکر کے ذریعے مطمئنہ ہو گئے، کچھ کسی اور طرح سے ہو گئے۔ تو نفس کو جاننے کا مطلب یہ ہے کہ جسم اور جان کے رشتے کو اللہ کا احسان سمجھ کر اس کو پہچانو کہ یہ کیا چیز ہے، اور یہ پرماننٹ نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، یہ جدا ہو جائے گا، یہ رشتہ جدا ہو جائے گا، کیونکہ یہ ٹھہرنے والا نہیں ہے اور یہ فورس کیا ہوا کمبینیشن ہے۔ یعنی کہ یہ اجزاء اور مختلف قسم کے عناصر کا مرکب ہے، ایک فانی ہے اور ایک ایٹرنل ہے۔ روح جو ہے خدا نہیں لیکن اس کی ابتدا ہے۔ اللہ اور روح میں یہ فرق ہے کہ اللہ ہر ابتدا سے پہلے ہے اور ہر انتہا کے بعد ہے، لیکن روح جو ہے پیدا کی گئی ہے لیکن فانی نہیں ہے۔ اس لیے روح ایک کنارے کا سمندر ہے، ایک کنارہ ہے، اور اللہ کے ہاں کنارہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہر طرح سے لامحدود ہے۔ اس لیے روح مخلوق ہے لیکن ایٹرنل ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس لیے آپ کی روحیں جو ہیں
اے سچ قائم رہیں گی اور اپنے جسم کا دوبارہ لبادے کا انتظار کریں گی، اور پھر وہ واپس لایا جائے گا اور پھر سوال جواب کا سلسلہ ہوگا۔ اس لیے نفس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ نفس نے اللہ کریم کے احکامات کو کس طرح مانا، کس طور پر مانا، اور وہ کس طرح کی کیفیت تھی، کیونکہ ماننے کا زمانہ آپ کی یہی زندگی ہے۔ زندگی کے بعد تو ماننا نہیں ہے۔ جس طرح بوڑھا آدمی بچپن کی بات نہیں مان سکتا اور بچہ جوانی کی کیفیات نہیں مان سکتا کہ اللہ کریم کا حکم ہے کہ نکاح ہونا چاہیے، اب بچے کو کیا پتا کہ نکاح کیا ہوتا ہے۔ اس لیے بچے کے احکامات بچے کے ساتھ، جوانی کے احکامات جوانی کے ساتھ، بڑھاپے کے احکامات بڑھاپے کے ساتھ، اور مرنے والوں کے احکامات، یہ نفس کی سیٹس ہیں۔ پھر نفس کے درجات رکھے ہوئے ہیں، وہ چاروں کیفیات جو ہیں نفس کے درجے ہیں، اور ایک انسان میں بتدریج آ سکتے ہیں یا ایک انسان میں کسی ایک کیفیت کے ساتھ قائم ہو جاتے ہیں۔ اس کو پہچاننا ہے اور مکمل طور پر یہ پہچاننا کہ اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اس کو پہچاننے کا طریقہ جو ہے اپنے آپ کو پہچاننا، ذکر کے ذریعے پہچاننا، حکم کی اطاعت کے ذریعے پہچاننا، کسی کے کہنے پر پہچاننا، اپنے علاوہ دنیا کا مشاہدہ کر کے پہچاننا، پھر اپنا مشاہدہ کر کے پہچاننا اور مر کے پہچاننا، زندگی کے ذریعے پہچاننا۔ تو جن انسانوں کو زندگی میں ہی موت سے آشنائی ہو گئی، ان کی موت کے ساتھ پہچان ذرا جلدی ہو جاتی ہے۔ کیفیت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ موجود ہے سارے کا سارا سامان اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ بچپن تو اپنے سسٹم کے لحاظ سے ترک ہوا، اور یہ آپ نے ترک نہیں کیا بلکہ ایولیوشن کے ساتھ ترک ہوا، اور جوانی اپنے ارتقاء کے لحاظ سے ترک ہو گئی۔ آپ کو پتہ نہیں چلا کہ بچپن کے بعد جوانی آ گئی۔ مطلب یہ کہ درجات ایولیوشن کے ساتھ ختم ہوتے ہیں اور زندگی موت کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ لیکن اب اس کو سمجھنا ہو تو اپنی بھرپور زندگی کے اندر سے ہٹ کر اسے پہچانو۔ اب بھرپور زندگی سے ہٹنا جو ہے یہ اصل میں راج ہے۔ اس سے کیسے ہٹا جائے؟ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ دیکھو ایسے کام میں انوالو نہ ہونا جس سے نقصان ہو، جیسے آگ میں انوالو ہونے سے ہاتھ جل جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ بجلی کا کوئی شاک لگے آپ اس کو ہاتھ ہی نہ لگائیں۔ تو یہ داناؤں کی بات ہوتی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے مر گئے۔ جو مرنے سے پہلے مر گئے تو ان کو ایک اور شعور حاصل ہوا، وہ شعور عرفان نفس کہلاتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے مر گئے، یعنی اپنی کیفیات سے علیحدہ ہو گئے اور اپنے آپ کو اللہ کے ماتحت کر دیا۔ اور پھر جب ایک نیا شعور حاصل ہوگا تو اسے آپ کہیں گے عرفان۔ مقصد یہ کہ ہم میں سے ہر آدمی اللہ کریم کی تابع داری میں ہے۔ تابع داری میں اس طرح ہے کہ کوئی انسان گھوڑا نہیں بن سکتا۔ اب انسان ہونے کی مہر لگا دی اللہ نے تو ہم انسان ہی رہیں گے۔ تابع داری تو ہو گئی، مقصد یہ ہے کہ ہم سارے تابع داری میں ہیں، کہ جب تک انسان انسان ہے وہ تابع داری میں ہے۔ کوئی آدمی اپنے قد سے باہر نہیں نکل سکتا، اس طرح وہ تابع داری میں ہے۔ کوئی آدمی نیند ترک نہیں کر سکتا تو یہ تابع داری ہے۔ کوئی انسان بچوں کی محبت سے گریز نہیں کر سکتا، یہ تابع داری تو فطری طور پر ہر انسان میں ہے۔ اب اس کے بعد مذہب کی کیفیت پیدا ہوئی۔ فطری طور پر ہر آدمی اپنی ضروریات کا غلام ہے یا مجبوریوں کے ماتحت ہے۔ مجبوریاں فطری ہوں، مجبوریاں دنیاوی ہوں، سماجی ہوں، معاشرتی ہوں، چاہے سیاسی بھی ہوں۔ مجبوری جو ہے وہ بے بس کرتی ہے۔ ہر انسان کو مجبوریوں کی بے بسی ہے۔ مثلاً آپ کو کیا مجبوری ہے؟ نیند آئے گی تو آپ سو جائیں گے، بستر تلاش کریں گے، کیا کر رہے ہو؟ بس جی مصیبت بن گئی۔ کیا مصیبت بن گئی؟ جی نیند آ گئی۔ پھر کھانا تلاش کر رہے ہیں، بھوک لگ گئی ہے، یہ بھی مجبوری ہے۔ اس طرح انسان مجبوری میں چیزیں تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ پھر کبھی چڑیا کو آپ دیکھیں، وہ چڑیا ڈھونڈتی ایک تنکا تلاش کر رہی ہے۔ تنکا کس لیے؟ اس سے آشیانہ بنے گا، کیونکہ انڈے دینے کا وقت آ گیا۔ مطلب یہ کہ ان کی اپنی مجبوری ہے۔ آشیانہ بنانے کے بے شمار طریقے ہیں، ہر پرندے کے الگ الگ سسٹم ہیں۔ یعنی یہ مجبوریاں فطری طور پر ہیں کہ بچھو کو ڈنگ دیا گیا ہے اور کسی کو آواز دی گئی ہے۔ کوئل کو بہت اچھی آواز دی گئی ہے، سانپ کو اور کام دیا گیا ہے، پرندوں کو اور کام دیا گیا ہے، بلند پرواز کو بلند پرواز دی ہے۔ شاہین سے اگر آپ یہ کہیں کہ یہ چیز کھا لے اور اڑنا بند کر دے تو وہ کہے گا کہ کھانے کا میں نے کیا کرنا ہے، وہ بس پرواز کرتا رہے گا چاہے بھوکا ہی رہے، کیونکہ پرواز اس کی فطرت ہے۔ شیر سے کہا جائے کہ تو گھاس کھا لے، تجھے فلاں چیز بھی ساتھ دیں گے، تو وہ کہے گا کہ گوشت کھاؤں گا،
ورنہ کچھ نہیں کھاؤں گا۔ مطلب یہ کہ یہ مجبوریاں ہیں، زندگی کی مجبوریوں کو پہچاننا یہ نفس کی پہچان ہے۔ کیا آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ نفس کی پہچان یہ ہے کہ کون سا انسان کس مقام پر جسم کے تقاضوں سے کیسے بے بس ہو گیا؟ جسم کیا ہے؟ روح اور مادہ کا امتزاج۔ جسم کے تقاضوں میں فطری محبت بھی ہے، ماں باپ کی محبت بھی ہے، اولاد کی محبت بھی ہے، کھانا بھی ہے، دوسری ضرورت بھی ہے، مکان بھی بنانا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا کاروبار فطری ہے اور یہ سارا نفسانی ہے۔ اب جتنا کاروبار سیکولر ہے، لا مذہب دنیا کا سارا کارخانہ جو ہے، یہ سارا عرفان نفس ہے، جس میں اسپیس کو دریافت کرنا، چاند پر جانا، سائنس کو دریافت کرنا، زمین کی پہنائیوں میں جانا، یہ ساری زولوجی، باٹنی، سائنس، ساری سوشل سائنسز، نفسیات، فلسفہ، وجودیت، موجودیت، یہ سارے کا سارا نفس ہے۔ اس میں کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسانی ذہن کی رفتار ہر رفتار سے زیادہ ہے، ہر رفتار سے اس طرح زیادہ ہے کہ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ ایفل ٹاور کہاں ہے، اور پھر میں نے کہا آپ یہ بتاؤ کہ تاج محل کہاں ہے۔ ایفل ٹاور کدھر اور تاج محل کدھر؟ منٹ نہیں لگا ذہن وہاں چلا گیا اور پھر ذہن یہاں چلا گیا، یعنی پہلے پیرس چلا گیا، پھر آگرہ چلا گیا، اب ذہن جہاں مرضی چلا جائے۔ میں چمن میں چاہے جہاں رہوں، میرا حق ہے فصل بہار پر۔ تو ذہن ہر جگہ جا سکتا ہے۔ ذہن کی پرواز اور ذہن کا سفر لامحدود ہے۔ کوئی انسانی غم کسی طرح کا ہو، آنسو ایک جیسے ہیں۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ کل تو تجھے چوٹ لگی تھی اور تو رو رہا تھا، اور آج تجھے کوئی اور تکلیف ہوئی تو رو رہا ہے۔ کہتا ہے کہ تکلیف جس طرح کی ہو، رونا میں نے اسی طرح ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی رونا جو ہے ہر طور پر غم کا باعث ہوگا۔ مطلب یہ کہ انسان کی آنکھ نے رونا ضرور ہے، اور مذہب والے ہوں یا لا مذہب ہوں، سب کی آنکھ میں آنسو یکساں ہوں گے، اور روتے ہوئے شکل تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارا نفس ہے، اور کہکہ لگانا بھی نفس ہے، دوڑنا نفس ہے، آرام کرنا نفس ہے، کسی کے ساتھ نیکی کرنے کی فطری خواہش، بدی کرنے کی فطری خواہش، شہر چھوڑنے کی خواہش، شہر بسانے کی خواہش، سفر کرنے کی خواہش، مقیم رہنے کی خواہش، یہ سارا ہی نفس ہے۔ یہ زمین کا جتنا کارخانہ سجایا گیا ہے، یہ سارا نفس ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اب اس کمبینیشن کو چھوڑ کے دیکھو اور کبھی روح کا زیادہ خیال رکھو۔ پھر لوگوں نے کیا کام کیا؟ جسم کو لاغر کر کے دیکھا۔ یہ دیکھنے کے لیے جسم کو لاغر کیا کہ گھوڑا اگر نہ ہو تو کیا سوار چل بھی سکتا ہے؟ تو جسم کو لاغر کیا، پھر سوار کو دیکھا تو مضبوط تھا۔ اب یہ روح کی دنیا ہے، یعنی جسم کو لاغر کر کے دیکھا، جسم کو کمزور کر کے دیکھا، فاقہ کر کے دیکھا، تو پھر اندر طاقت محسوس ہوئی، روح کی طاقت محسوس ہوئی۔ اگر روزے رکھو یا فاقہ کرو تو روح کے لیے تقویت ہوگی۔ کم سونا شروع کر دو، روح میں تقویت ہو جائے گی۔ کم بولنا شروع کر دو، روح میں تقویت ہو جائے گی۔ سارے پٹ بند کر دو، یعنی وجود کے جتنے بھی سوراخ ہیں، سارے دروازے جو ہیں، سب کو بند کر دو، یعنی جتنے بھی اپرچرز ہیں سارے بند کر دو، جسم کے دروازے بند کر دو، تو پھر آپ کو نرنجن خود بخود ہی آئے گا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اگر آنکھ بند رکھو، بینائی قائم ہے مگر آنکھ بند ہے تو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ سماعت قائم ہے مگر کان بند ہے تو سنائی دینا شروع ہو جائے گا۔ جب سنائی دینا شروع ہو جائے گا، پھر کان بند کرنے کے باوجود بھی سماعت قائم ہوگی۔ یہ سارا روح کا کام ہے۔ تو روح کی دنیا جو ہے وہ جسم کے افعال کو، اقوال کو ایک اور انداز سے پہچاننا ہے۔ نفس کو پہچاننے کے لیے جب انسان روح کی دنیا میں آتا ہے تو پھر نفس کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کرتا ہے۔ ڈکٹیٹ کا معنی حکم لگانا۔ نفسانی دنیا میں یعنی نفس کی دنیا میں کھانا کھاؤ گے تو صحت قائم رہے گی، اور روح کی دنیا میں کھانا نہ کھاؤ تو صحت قائم رہے گی۔ نفس کی دنیا میں جو سوئے گا وہ صحت مند ہوگا، اور روح کی دنیا میں جو سوئے گا وہ بیمار ہو جائے گا۔ یہ جو ہنسنا ہے یہ انسانی صحت کے لیے نفس کی دنیا میں بہت ضروری ہے۔ روح کی دنیا میں کم ہنسے گا، بلکہ ہنسے گا ہی نہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ کم ہنستے ہیں اور روتے زیادہ ہیں۔ گویا کہ نفس کی دنیا اور پیمانہ ہے اور روح کی دنیا اور پیمانہ ہے۔ یہ پرانے مذاہب اسلام سے پہلے کے مذاہب روح کے اعلانات تک آئے۔ یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے، اور مذہب سے پہلے کا زمانہ جو ہے، یعنی مذہب نہ شامل ہو، تو پھر اگر انسان محنت کرے اور فکر کرے تو انسان کہاں تک پہنچے گا؟
نفس کی پہچان تک پہنچے گا۔ اگر اسلام سے پہلے کے مذاہب پر انسان غور کرے گا، یعنی عیسائیت، ہندو، بدھ مت پر، تو یہ صرف روح کی پہچان تک ہے۔ اسلام نے جو اس میں اضافہ کیا وہ یہ ہے کہ اس نے کہا بات یہ ٹھیک ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ نفس کی پہچان بھی ہونی چاہیے، روح کی پہچان بھی ہونی چاہیے، مگر اس سارے کے اندر ایک نئی چیز ہے۔ کبھی آپ نے غور نہیں کیا کہ مادہ تو مادہ ہے، روح تو روح ہے، روح اور مادہ کی جو کیفیات ہیں یہ بھی ہیں، لیکن ایک اور چیز پر غور کرو کہ تیری آنکھ کے اندر ایک بینائی ہے اور کائنات کے اندر ایک روشنی بھی ہے۔ تو اسلام نے نیا تصور دیا، وہ تھا نور کا تصور، نورانی اللہ کا جو تصور ہے یہ اسلام نے شامل کر دیا۔ پھر نفس بھی پیچھے رہ گیا، روح بھی پیچھے رہ گئی۔ اب آپ نور من نور اللہ کی طرف آؤ۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ پہچان کا سب سے انتہائی درجہ ہے کہ آپ نور کو پہچانو، مثلا یہ کہ یہ کائنات مرکہ نور ہے، یعنی کہ مرکہ وجود تو تھا ہی صحیح، اور مرکہ روح آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر چلتا پھرتا جہان ہے، لیکن اصل میں یہ کائنات مرکہ جمال ہے۔ اب جمال کو جب پہچاننا ہے تو روح، مادہ اور نفس سارے ہی اس کے تابع ہو گئے، کیونکہ آگے جمال ہے اور جمال کے آگے کچھ اور نہیں ہے۔ تو یہ اشتیاق کی دنیا ہے، یہ لگن کی دنیا ہے۔ جس طرح آپ کا دوست ہے، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دوست جو ہے یہ نفس ہے، اور دوستی کرنے والا بھی نفس ہے، لیکن اگر دوستی کی لگن تیز ہو جائے، روح کے اندر داخل ہو جائے، اس کے اندر فضل الہی شامل ہو جائے، مجاز سے حقیقت بن جائے، تو وہ نور میں شامل ہو گیا۔ تو جب تک رانجھا اپنے پنڈ میں تھا، نفس تھا، ہیر اپنے پنڈ میں تھی تو نفس تھی، محبت شروع ہو گئی تو روح کی دنیا شروع ہو گئی۔ لیکن جب رانجھا رانجھا کر دی نیمے آپے رانجھا ہوئی، تو پھر یہ نور کی کیفیت شروع ہو گئی۔ گویا کہ جب نور کی کیفیت شروع ہو جائے وہاں مقام اور ہو جاتا ہے، فنا بھی پیچھے اور بقا بھی پیچھے۔ تو مادہ فنا، نفس فنا، روح بقا اور نور فنا و بقا، دونوں سے ماورا۔ اب آپ کو بات سمجھ آنی چاہیے کہ ہم جب تک اللہ کی صفات کی پوجا کرتے ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ بقا کی پوجا کرتے ہیں، بقا سے ماورا کی طرف ہم نہیں جا سکتے۔ ہم صفات مان رہے ہیں کہ اللہ کریم کو رازق ہونے کی حیثیت سے مانا کہ مجھے رزق مل گیا، اللہ کریم کی بڑی مہربانی ہو گئی۔ اگر آپ اس سے بلند ہو کر دیکھو تو نور کا مقام ہے، جہاں نہ رزق ہے، نہ لینا ہے، نہ دینا ہے، یہ تو نور کی کیفیت ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ جو ہے یہ مذہب سے بلند ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے اسلام رکھا، آپ اسلام میں رہو، کیونکہ آپ کو حکم میں رہنا ہے، آپ کے لیے یہ اسلام کا حکم ہے۔ لیکن اسلام کے علاوہ بھی کائنات ہے۔ اب چاند مسلمان ہے کہ کافر؟ آپ بتاؤ۔ چاند نہ مسلمان ہے نہ کافر ہے۔ اب اگر چاند سے محبت ہو گئی ہے تو آپ چاند میں مست ہو گئے، آپ نہ کافر رہے نہ مومن رہے۔ سورج سے محبت ہو گئی، نہ آپ کافر رہے نہ مومن رہے۔ کائنات سے محبت ہو گئی، نہ آپ کافر رہے نہ مومن رہے۔ یعنی خالق کی تخلیق سے یا مخلوق سے ہمارا رنگ یک رنگ ہو گئے۔ جب ہمارا رنگ یک رنگ ہو جائے تو آپ کا مذہب کیا ہوگا؟ آپ مذہب سے ماورا ہو گئے، اور یہ اتنا مشکل مقام ہے کہ اس کے اندر انسان سر کے بل گرتا ہے۔ ساتھ ہی یہاں پر وارننگ ہے، اس لیے بڑے بڑے فقیر جب اپنی مستی میں بلند ہوتے ہیں تو کہہ جاتے ہیں کہ کافر عشق ہوں میں بندہ اسلام نہیں، اور فقر سکھانے والے پیر خانے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے کفر اور کیا ہے اسلام۔ ہم تو ایک ہی بات جانتے ہیں کہ اللہ کا امر چل رہا ہے، اور وہ چاہے تو اسلام ہی اسلام ہے، اور وہ چاہے تو کفر ہی کفر ہے۔ ہم کافر کو مارتے رہیں اور آپ اسے خوراکیں دیتے رہیں، آپ انہیں اسلحہ دیتے جائیں اور ہم بد دعا دیتے جائیں، تو بد دعا کیا کرے گی؟ اللہ مارنا چاہے تو خود ہی مار دے۔ اب آپ یہ غور کریں کہ اللہ کے بارے میں انسان کا جو نقطہ نظر ہے، خیال ہے، وہ ہر انسان کا الگ ہے، حالانکہ اللہ ایک ہے۔ جس انسان کو ماپ کے تول کے خوراک ملی ہے وہ کہے گا کہ اللہ بہت ڈاڈا ہے، اور جس انسان کو بغیر حساب کے ملا ہے وہ کہے گا کہ اللہ ہی اللہ ہے، رونق ہی رونق ہے۔ یہ اس لیے کہ اسے بغیر حساب کے ملا ہے۔ اب جس آدمی کو شکل خوبصورت ملی ہے وہ کہے گا کہ اللہ بڑا سخی ہے۔ اگر شکل میں ذرا کمزوری ملی ہے تو وہ کہے گا کہ اللہ کریم پتہ نہیں کہ کیا کیا کرتا رہتا ہے، اور اگر اس شکل کو چاہنے والا مل جائے تو ساتھ ہی اسی شکل کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے ایک بات بتائی ہے کہ دین کی پابندی میں یہ دین کے مقامات ہیں، اور اللہ آپ ان مقامات سے بلند ہے کہ ہمارا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہے
اور اللہ تمہارے دل میں۔ اور اگر یہ بات ہو کہ مومن کا دل عرش اللہ ہے تو پھر آپ دل کی دنیا میں داخل ہوئے، پھر آپ باہر کے مسافر تو نہ رہ گئے بلکہ آپ تو اندر کے مسافر ہو گئے۔ اب یہ مقام عجیب سا مقام ہے کہ اللہ کو دریافت کرنا ہے اللہ کے حوالے سے۔ ہم صفات کے حوالے سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ قہار ہے، یہ جبار ہے، یہ رؤوف ہے، یہ رحیم ہے، یہ گناہ ہے، یہ معافی ہے، یہ غلطی ہے اور یہ توبہ ہے۔ اللہ کریم ان سب سے مابرہ ہے، بلند ہے۔ اب اللہ کی صفات کو ماننے والا صفات تک پہنچے گا، اور صفات جو ہیں اس سے متضاد بھی اللہ کی ہیں، اس لیے اللہ آپ کو سمجھ نہیں آتا۔ ایک آدمی عبادت کرتا رہتا ہے تو اس کو قرار ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ دوسرے کو کچھ حاصل ہوا، 10 روپے مل گئے، عبادت کرنے کے بعد دکان چل پڑی، اس نے بڑی عبادت کی ہے، اور ساتھ والا جو پڑوسی ہے اس کی دکان بغیر عبادت کے چل رہی ہے، اور ہم پر اللہ نے بڑا فضل کیا، پیر صاحب خوش ہو گئے۔ ایک انگریز آتا ہے اور کتنے ہی پیسے وہ پھینک کر چلا جاتا ہے۔ یعنی ہم بڑی دعا کرتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، پھر دستے غیب سے 50,000 روپے مل گئے، اور ادھر سے امریکن ایڈ آ گئی ہے کہ 3 ارب روپے دے دو، پاکستان کو واپس نہیں مانگنا۔ ہماری کیفیات میں غوث کا لفظ جو ہے عطا کرنے والے سخی کی بات ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور روس والے کافر ہیں اور کروڑوں روپے مفت دے دیتے ہیں کہ آپ کو ایڈ چاہیے، چلو یہ لے لو، 2 ارب روپے فی الحال لے لو، باقی بعد میں دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی وہاں تو مزے ہو رہے ہیں، حالانکہ کافر ہیں۔ لہذا اگر ہم اللہ سے بھی مدد منسوب کرتے ہیں تو وہ مدد کافر بھی کر دیتا ہے۔ اللہ شفا دینے والا ہے تو UCH کیا کر رہا ہے، یعنی امریکن ہسپتال، تو آپ کو ہسپتال کی ضرورت کیا ہے اگر اللہ شفا دینے والا ہے؟ گویا کہ یا تو ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ شفا دیتا ہے، یا پھر ہسپتال بھی شفا دیتا ہے۔ اگر ہسپتال بھی شفا دیتا ہے تو پھر آپ یہ نہ کہو کہ اللہ شفا دیتا ہے۔ شفا کا تعلق ڈاکٹر کے ساتھ ہے اور اللہ کا تعلق کسی اور بات سے ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ آپ بڑی مشکل سے بچے میڈیکل کالج میں داخل کراتے ہیں، گویا کہ ڈاکٹر بنے گا، شفا ہوگی اور مریضوں کا پیسہ بھی صاف کرے گا اور بیماری بھی صاف کرے گا، یعنی دونوں کام کرے گا۔ جو بھی صفت آپ اللہ کی بیان کریں، کوئی سی بھی آپ بات کریں، وہ صفت کہیں نہ کہیں انسانوں میں پائی جائے گی۔ اللہ ذات جو ہے وہ صفات سے ماورا ہے۔ اللہ کریم نے آپ کے سمجھنے کے لیے کچھ صفات بتائی ہیں کہ میں معاف کرنے والا ہوں، رؤوف ہوں، رحیم ہوں، اور اول بھی ہوں، آخر بھی ہوں، ظاہر بھی ہوں اور باطن بھی ہوں۔ اب ظاہر بھی وہ ہے، باطن بھی وہ ہے، اور اگر ہم اسے اندر سمجھیں تو باہر کون ہے، باہر دیکھیں تو پھر اندر کون ہے، تو پھر اندر بھی وہ ہے، باہر بھی وہ ہے، پھر میں کون ہوں؟ بات تو اتنی رہ گئی کہ اندر بھی وہ ہے، باہر بھی وہ ہے، پھر درمیان میں کون ہے؟ تو یہ صفات کی دنیا ہے، اور اگر آپ ذات کی دنیا میں داخل ہو جائیں تو جلوہ ذات سے ذات کی دنیا میں پہنچنے والا مقام نور سے متعارف ہوتا ہے۔ نور جو ہے نفس اور روح دونوں سے بلند ہے۔ گویا کہ دنیا کا سفر، پہلا سفر نفس کا سفر ہے، اور ضرورت کا سفر ہے۔ کھانے کا تعلق بھوک سے ہے، سونے کا تعلق نیند سے ہے، بارش کے ساتھ مکان کا تعلق ہے، اور مجبوریوں کا علاج کرتا رہا بیچارہ انسان، لیکن پھر سوچا کہ اب روح کی بات کریں تاکہ کچھ لطافت، کچھ کیفیات ہوں، اور پھر فائنل سٹیج آ گئی، یعنی اسلام، کیونکہ نور کے آگے مقام کوئی نہیں ہے، لہذا اسلام کے بعد مذہب کوئی نہیں ہے۔ اب نور کے آگے کیا مقام ہو سکتا ہے؟ اس لیے اسلام کے بعد کوئی مذہب نہیں آئے گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کیونکہ مقام نور بیان ہو گیا۔ مقام نور کا معنی ہے جلوہ نور اور اللہ کریم کی ذات۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے جس کے آگے کوئی مقام ہی نہیں۔ اس لیے ہم اپنے دل میں جب کبھی اللہ کا تصور کرتے ہیں تو ہم اگر ضرورت کے لیے اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو ابھی ہم نفس کی دنیا میں ہیں اور نفس کی تکلیف میں ہیں۔ نفس کی تکلیف ہو تو انسان کی دور کر سکتا ہے، یعنی اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو ہم آپ کو دوائی دے دیتے ہیں کہ دوائی کھا لی جائے تو نیند آ جائے گی۔ نفس کی بیماری کا علاج انسان کر سکتا ہے، یعنی کوئی دوسرا انسان۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کسی بھائی سے مانگ لو، یہ نفس کا علاج ہو گیا۔ چھوٹے موٹے نقائص ہیں یہ دور ہو جائیں گے، نفس کا علاج، نفس کی ضروریات، نفس کی مجبوریاں دوسرا انسان ایک انسان کے لیے پوری کر سکتا ہے۔
یہاں پر انسان ہی قادر ہے، یعنی نفس کی دنیا میں۔ نفس کی دنیا میں انسان وہ تکلیف دور کر سکتا ہے کہ جو تکلیف نقصان کا باعث ہے۔ روح کی دنیا میں دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا ایک انسان کو دوسرے انسان سے محبت ہو گئی اور وہ انسان جو عام لگتا ہے اب ہماری طرف مائل نہیں ہوتا، یہاں پر دعا کی ضرورت پڑ گئی تو وہ انسان جو ہے اس کو باقی انسانوں سے ممتاز بنا رہا ہے کیونکہ محبت ہو گئی ہے۔ اگر سارے بچے زندہ ہیں تو کوئی پتہ نہیں، اور جب اپنا بچہ بیمار ہوا تو اس نے کہا کہ ساری دنیا بیمار ہے۔ اب یہ روح کا رشتہ ہو گیا تو روح کے رشتے میں اپنائیت آ گئی، تو نور کے رشتے میں الہیات آ جاتی ہے۔ بس اللہ کے حوالے سے بات کرنی ہے، دشمنی بھی اس کے حوالے سے اور دوستی بھی اس کے حوالے سے۔ اور نور کا رشتہ جو ہے یہ پھر اور ہی کیفیت ہے، کس کو زیادہ دے دو اور اس کو کم دے دو۔ وہ کہتا ہے کہ ہم دونوں ایک وقت پر آئے ہیں لیکن اس کو زیادہ کیوں دیا گیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ فرق تو خدا کی طرف سے ہے، تم نہیں سمجھ سکتے، حالانکہ دونوں اکٹھے آئے، کمرے میں اکٹھے داخل ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ایک کو ساری بادشاہی دے دو اور دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم پھر کبھی آ جانا۔ اس میں انصاف کی بات نہیں ہوتی ہے بلکہ اس میں مشیت کی بات ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر خسرو جائے تو یہ دل بھر ہو کر باہر نکلے اور باقی لوگ جائیں تو پھر وہ خالی رہ جائیں۔ وہاں اور کیفیات ہوتی ہیں۔ الہیات کے حساب سے نور کی دنیا میں اللہ کا منشا ہے۔ اسلام کے احکامات جو ہیں یہ درمیانے لوگوں کے لیے ہیں تاکہ آپ کی روح درست رہے، آپ صاف ستھرے رہو، ایک ملت بن جاؤ، دنیا میں کامیاب ہو جاؤ۔ یہ تو کوئی کام نہیں کہ مسلمان ہندوؤں پر حاوی ہو جائیں اور ہندو کلمہ پڑھ لیں اور مسلمان ہو جائیں تو اللہ کریم کو کیا فرق پڑا۔ اگر یہی اللہ کا شوق ہو کہ کلمہ سب کو پڑھانا ہے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ ایک ساتھ میں اللہ ہی اللہ ہے، کوئی انکار کر سکتا ہے کیا؟ یہ ایک بات ہے اسلام سمجھانے کی۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ صفات سے نکل کر ذات کے دائرے میں داخل ہوں تو یہ نور ہے، اپنے وجود سے نکلو تو یہ نفس ہے، اور محبت میں داخل ہو جاؤ تو یہ روح ہے، اور اللہ کی مشیت میں چلے جاؤ تو یہ نور ہے۔ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے رہے غائب میں ان کے لیے مغفرت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کو دیکھے بغیر ڈرتے رہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں حالانکہ اللہ سامنے نہیں آیا، تو وہ لوگ جو اللہ کے سامنے نہ آنے سے ڈرتے رہتے ہیں وہ لوگ اس وقت نہیں ڈریں گے جب اللہ سامنے ہوگا۔ اب ہے ڈرنے کا وقت اور آج اسے ڈر نہیں ہے، کیونکہ غائب میں ڈرنے والا صرف وہی ہوتا ہے جس کو شوق ہو۔ وہ صرف قانونی طور پر تو نہیں ڈرتا اور کبھی اللہ سے چھپ کر اپنا کام کر لیتا ہے، اور جس کو اللہ کا شوق ہو وہ کبھی ایسی بات نہیں کرے گا، ڈرتا رہے گا، اس کا شوق قائم رہے گا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا تعلق کمزور ہو جائے۔ وہ ایمان سے آگے کی بات ہے۔ اس طرح سلطان العارفین رحمت اللہ نے کہا، ایمان سلامت ہر کوئی منگدا کہ عشق سلامت کوئی ہو، یعنی جو عشق سلامت مانگے، یہ اسلام سے آگے کی بات ہے۔ جہاں عشق جاتا ہے وہاں ایمان کو خبر نہیں ہوتی۔ عشق الہی نور ہے، اس لیے یہ مقام قائم کیا گیا ہے، اور وہ لوگ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ بزرگوں نے ڈر کی دو قسم کی مثالیں دی ہیں۔ سب سیاں رل پانی نو چلیاں تے کوئی آسی بھر کے، جنہاں نے بھر کے سرتے رکھیا او پیر دھرن ڈر ڈر کے، یعنی سب سہیلیاں مل کے پانی بھرنے چلی ہیں مگر ان میں کوئی بھر کے آئے گی، اور جو بھر کے آئے گی وہ زمین پر احتیاط سے پاؤں رکھ کے چلے گی۔ خوف ان کو ہوتا ہے جن کے پاس مال ہوتا ہے، خوف اس کو ہوتا ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہو کہ رفتار اور چال میں احتیاط رکھے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم کی موجودگی جو ہے ایسا خوف پیدا کرتی ہے، اس قسم کا میٹھا خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رشتہ میری غلطی سے منقطع ہو جائے، ایسی غلطی نہ ہو، اور وہ ایسی غلطی اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں یہ کیفیت ختم نہ ہو جائے۔ باقی کیفیت نفس ہے تو نفس وہی ہے جب مجبوریاں پیش آ جائیں گی، اور روح کی حالت میں مجبوریاں ختم ہو جائیں گی۔ اب اگر شطرنج کا شوق ہو تو مجبوریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ اگر انسان مجبوری کا بندہ ہے تو سمجھو کہ نفسانی بندہ ہے بیچارہ، تو وہ کہتا ہے وہاں پر جانا ضرور ہے، دیکھو مجھے دوائی چاہیے تو علاج بھی کر لو اور دعا بھی کر لو، وہاں جانا ہے، شادی پر جانا ہے، چاہے ادھار لے کر جائے، تو یہ نفسانی بندھن ہیں، مجبوریاں ہیں۔ اگر مہمانوں کے لیے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے تو کسی سے قرضہ لے کر کھانا نہ پکاؤ۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی آئے تو جتنا کچھ ہے آپ اتنا ہی کرو، بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں کرو۔
تو نفس جو ہے یہ مجبوریوں کا نام ہے۔ آپ دیکھو کہ آدمی کی زیادہ دنیا مجبوریوں کی دنیا ہے، نفس کی جکڑی ہوئی ہے، انسان بھاگا جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، صبح سے دوڑ رہا ہے بیچارہ، آگے آگے خواہش ہوتی ہے اور پیچھے پیچھے بندہ ہوتا ہے۔ کبھی مجبوری آگے آگے بھاگتی ہے اور بندہ پیچھے پیچھے ہوتا ہے، کبھی مجبوری چابک لیے پیچھے آتی ہے اور بندہ آگے آگے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ مجبوری کے ہاتھ میں کوڑا بھی ہے اور یہ بھگاتی ہے انسان کو کہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، پھر وہ سوچتا پھرتا ہے کہ قرضہ دینا ہے، مجبوری ہے، پھر کوئی بات یاد آتی رہتی ہے، یہ سوچنے کی مجبوری ہے، تو مجبوری چین سے نہیں بیٹھنے دیتی، اور یہ ساری نفس کی بات ہے۔ اگر دوست مل جائے، مجبوری بے شک قائم ہو تو چین آ جاتا ہے۔ مجبوری وہی ہے، غریب ہی ہے، امیر نہیں ہوا، لیکن دوست مل گیا، کہتا ہے جی دوست مل گیا ہے، اب غریبی کا ڈر نہیں۔ حالانکہ دوست کوئی پیسہ تو نہیں ہے، لیکن وہ کیفیت بدل گئی، اور اگر اللہ کے ساتھ رشتہ ہو جائے تو پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ دینے والے نے غریبی دی ہے، اس کا بڑا شکر ہے کہ غریبی اس نے دی ہے، تمہیں امیری جس نے دی ہے، تم امیری کا شکر ادا کرو اور ہم غریبی کا شکر ادا کریں۔ چٹھی تو ایک طرف سے آئی ہے، تیری چٹھی پر اور لفظ لکھے ہوئے ہیں، جبکہ میری چٹھی پر اور حرف لکھے ہوئے ہیں، اس لیے اگر بھیجنے والا ایک ہی ہے تو چٹھی جو بھی آئی ہے شکر کی بات ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو جو منشا آشنا ہو جاتے ہیں، انہیں اور لطف آ جاتا ہے، مجبوریاں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ ایسے نظام میں داخل ہو جاتے ہیں کہ وہاں کائنات میں آزاد ہوتے ہیں۔ پابندیوں کے باوجود وہ پابند نہیں ہوتے۔ کہتا ہے کون؟ جواب دیا اسرائیل، بسم اللہ جی، تھوڑی سی چائے تو پی لو، پھر تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اتنا ہی فرق ہوتا ہے ان کو، اور کوئی لمبی چوڑی پابندی نہیں ہوتی کہ ٹھہر جا کوئی چابیاں اٹھا لوں، کوئی وصیت کر لوں، تو کیسی وصیت اور کیسے نامے، بس وہاں چلے جاؤ کہ وہاں پہلے ہی انتظار ہے۔ یہ ہوتی ہے نور کی دنیا۔ اس لیے آدھی دنیا مجبوریوں کی دنیا ہے، نفس کی دنیا ہے، اور کم لوگ ہیں جو وابستگی کی دنیا سے ہیں۔ وہ روح ہوتی ہے اور مذہب سے تعلق ہوتا ہے۔ پھر اسلام کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس میں نور داخل ہو گیا، کہ اللہ کی طرف سے کتاب بھی آئی، روح بھی آئی، یعنی کہ اسلام کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے یہ آپ کو نور آشنا کرائے گی، اللہ کی محبت پابندیاں کرائے گی۔ اللہ کی محبت جو ہوئی، سجدے کر کے ماتھا گھس گیا، بندگی کر دیا متھرا گھس گیا، یہ ایک مقام ہے اللہ کریم کی محبت کا۔ اور جب آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے گی تو پھر آپ کو ایک اور کیفیت محسوس ہوگی، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کائنات جو ہے یہ مرقع نور ہے، مرقع جمال ہے، بلکہ ساری کی ساری عین نور ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کائنات مظہر انوار ہے۔ جب مظہر انوار تک آپ پہنچ جائیں گے تو پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ اب آپ مظہر نور خدا کہو یا کچھ کہو، جو مرضی کہو، سب ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ ایک ایسا مقام ہے نفس کو پہچاننے کا، یہی ایک ذریعہ ہے۔ نفس کو پہچانو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بات کیا ہے۔ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ نفس کی پہچان کا بھی ہے، اور روح کی پہچان کا بھی ہے، اور نور کی پہچان کا بھی ہے۔ یہ تینوں مقام یہاں بیان فرمائے گئے ہیں۔ روح کا جو مقام ہے وہ یوم یقوم الروح، ایک دن یہ روحیں اپنے مقام پر قائم ہو جائیں گی۔ تو روح کے بعد ملائکہ کا درجہ ہے، اور پھر آگے مقام ہے نور کا۔ رب کی جمع ارباب ہے اور اللہ کی جمع نہیں ہے۔ رب تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، اللہ تو رب الارباب ہے۔ ماں رب ہے یعنی پالنے والی۔ زمین کے پاس ربوبیت ہے تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کا جو جیلر تھا اس کا نام رب السجن یعنی کہ قید خانے کا رب۔ تو رب کا لفظ بے شمار جگہ پر استعمال ہوا ہے، اور اللہ بھی رب ہے، بلکہ رب الارباب ہے یعنی سب سے بڑا رب، پالنے والا۔ تو پالنے والا جو ہے اس کو آپ پہچان سکتے ہیں۔ اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک۔ تو رازق کو پہچانو۔ رازق جو ہے یہ آپ کے رزق کے ذریعے آپ تک رسائی کرتا ہے، اور مالک جو ہے چاہے آپ کے پاس رزق پہنچے نہ پہنچے اس نے سجدہ کرا لینا ہے۔ تو چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو آپ سجدہ کرو۔ ہم اس بات کو نہیں جانتے تو اللہ اور مقام ہے، اللہ ذات ہے اور رب اس کی صفت ہے۔ تو آپ اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں۔ مثلا نیند ہے، اب آپ اپنے رب کو پہچانو کہ غنودگی آ رہی ہے، اب آپ یہ پہچان رہے ہیں کہ آپ کے جسم کی بحالی ہو رہی ہے،
کہ تھکے ہوئے آپ کے سارے اعضاء آرگنز وہ سارے نیند میں ریہیبلیٹیٹ ہو رہے ہیں اور آرام آ رہا ہے. اب یہ بغیر خوراک کے ہو رہا ہے اور آپ دوبارہ ریسٹور ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ رب کو پہچانو کہ اللہ کریم نے کیا سسٹم بنایا ہے اور اس کا پرچار کرتے رہو. پھر جب آپ عبادت کے حوالے سے چلیں گے تو آپ اللہ کی عبادت کریں گے. رب کا مقام اور ہے. رب ہے پالنے والا ساری کائنات کا. رب کی تعریف کرتے ہیں اور عبادت اللہ کی کرتے ہیں. رب کی ثنا ہے. پھر وہ اللہ ہی ہے. میرا مطلب ہے کہ وہی پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا، ٹھہرانے والا، قائم کرنے والا، سسٹین کرنے والا، مینٹین کرنے والا، کریٹ کرنے والا، ریکریٹ کرنے والا. تو وہ رب ہی ہے اور وہ ہے اللہ ہی. لیکن رب اس کی ایک صفت ہے. رحیم اللہ بھی ہے. رحیم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. مقصد یہ ہے کہ صفات جو ہیں یہ انسانوں میں بھی ہو سکتی ہیں. مثلا پالنے والی صفت. اس لیے ان کے حوالے سے آپ اللہ کی رسائی چاہو کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے. اللہ کی رسائی آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک آپ کسی جاننے والے سے نہ پوچھو. اور جاننے والی اس کائنات میں سوائے ایک ہستی کی کوئی اور ہستی نہیں ہے. بس باقی سارے اندازے ہیں. باقی صرف اندازے ہی ہیں. اور ان اندازوں کے حوالے سے بچنے کے لیے آپ یہ کہو کہ جاننا انہی کو مبارک اور ہمیں ماننا مبارک. وہ جانتے رہیں اور ہم مانتے رہیں. ہم تو ماننے والے لوگ ہیں. اس لیے آسانی یہ ہے کہ اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا وہ منظور ہے. سمجھداری منظور کرنے میں ہے، کیونکہ ہم کہاں پہچان سکتے ہیں کہ کیا مفہوم ہے. اس لیے معرفت الہی مشکل ہے. فرشتے جو ہیں وہ ایک صفت کے قیدی ہیں. جو فرشتہ رکوع میں ہے وہ ہمیشہ رکوع میں رہے گا اور جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں رہے گا. یہ ہے ان کی عبادت، لمبی عبادت. اس میں کوئی چینج نہیں ہے. وہاں پر نفس نہیں ہے. لطیف سی کیفیات ہیں اور وہ اسی حالت میں ہمیشہ ہیں. مثلا پہاڑ کو فرشتہ کہہ دیا جائے تو وہ بیچارہ ایک حال میں کھڑا رہے گا. یہ بجلی جو چمکتی ہے سائیکا، اگر فرشتے کا نام سائیکا بھی کہہ دیا جائے تو بیچاری ہمیشہ چمکے گی. ایک صفت کی قیدی رہے گی. اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گائے کو فرشتہ کہہ دیا جائے تو جو حالت پہلے والی ہے وہی رہے گی، سر جھکا کے چلنے والی، دودھ دینے والی. اللہ کریم کو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت فرشتوں نے کہا کہ یہ فساد کرے گا، تو وہاں اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. گویا کہ فرشتے نہیں جانتے. اسی طرح ہر پیغمبر کے زمانے میں اللہ کریم کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکم سخت آتا رہا کہ یہ تمہیں نہیں پتا. یہ دیکھو آدم علیہ السلام بہشت کے اندر مالک تھے، اکیلے تھے، حکم نہ مانا. پھر آدم علیہ السلام نے کہا کہ معاف کر دیں، غلطی ہو گئی. یہ انکار نہیں تھا بلکہ غفلت ہو گئی، تو وہاں سے یہاں آ گئے. مقصد یہ ہے کہ مشیت کے کیا کیا مقامات ہیں. جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ نہ ہو تو وہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح کسی پیغمبر کی واضح طور پر کوئی دعا منظور نہیں ہوئی، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا کی ہی نہیں جو منظور نہ ہوئی ہو، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی منشا کیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کوئی بات نکلے اور وہ نہ ہو. اس حد تک مشیت آشنا ہے. واحد ذات ہیں جن کے لفظ کی صداقت کبھی کمزور نہیں ہوئی. اس لیے عرفان الہی کا یہ نور آپ کا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تک پہنچے. باقیوں نے اللہ کریم کا جلوہ دنیا میں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوہ سے ذات تک رسائی کی. باقیوں نے ذات کا جلوہ دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوے والی ذات دیکھی کہ واحد ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ باقی جلوے دیکھتے رہے. ظاہر جلوے، سارے جلوے جیسے بھی ہیں اللہ کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوے والی ذات کا دیدار کیا. اس لیے یہ واحد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جو اس مقام تک پہنچی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اور ہم مانتے ہیں. کس طرح پردہ اٹھائے گا کوئی اس راز سے، بے خبر جبرائیل تک ہے آپ کی پرواز سے. آپ کی ذات گرامی ہر بلندی سے بلند،
پست ہر آواز کا قد آپ کی آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس یہی ایک واحد ذات ہے کہ اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ اپنی آوازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے مدھم رکھنا، ورنہ اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی کہ آواز بھی اونچی نہیں نکالنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو یہ مقام صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رب کو پہچاننے کے لیے نفس کی پہچان کرو، اس طرح رب کو پہچاننا آسان ہے۔ تو اللہ کی پہچان اللہ کی اطاعت ہی ہوتی ہے۔ سب کے لیے یہ جاننا کوئی لازمی بھی نہیں کہ نفس کیا ہے، روح کیا ہے، نور کیا ہے، یہ سب کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن جن کے لیے ضروری ہے ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ دعوت عام اوپن نہیں کرتے کہ وہ لوگ آئیں اور ہم یہ سمجھائیں کہ کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے، غور کسے کہتے ہیں اور یہ واقعات کیا ہیں۔ یہ ہر ایک آدمی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ جس کی مسائل پر نگاہ ہو یا گردش لیل و نہار پر نگاہ ہو، یہ ان کے مسائل ہوتے ہیں۔ جو صاحبان ذکر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اگر ذکر میں کچھ دھاگا ٹوٹ گیا تو وہ دھاگا تم جوڑ لو۔ تو ذکر جو ہے یہ مذکور کا قرب ہے۔ عین ممکن ہے آدمی ذاکر ہو، ورد جاری ہو اور اس سے غلطی ہو جائے، اس لیے کہ اس کا تصور صفات کا ہے، ذات کا تصور نہیں ہے۔ اس لیے ذکر کے اندر گم رہنے والا انسان ضروری نہیں کہ جلوے سے آشنا ہو۔ ذکر کرنے والے بے شمار سائل فقیر مانگنے والے ہوتے ہیں، ورد جاری ہوتا ہے، ذکر کرتے جا رہے ہیں، مانگتے چلے جاتے ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ ذکر آپ کو ایبسارب کرتا ہے، محویت دیتا ہے، مگر جب تک اندر سے صفات نہ بدلیں ذکر اس وقت تک آپ کو کچھ نہیں دیتا۔ جب آپ مرنے سے پہلے اگر مر چکے ہوں تو پھر ذکر کی کیفیت اور ہے، تو ذات آشنا ہونے کے لیے ایک اور مقام ہے۔ اس لیے ذکر کے ساتھ پیر کا ہونا لازمی ہے، جسے تصور کہتے ہیں۔ تصور ہو تو پھر بات اور ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ جو مقامات ہیں غور کے، فکر کے، یہ رسائی وغیرہ، یہ ہر ایک کا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ کسی زمانے میں بھی نہیں ہوا، تو یہ صرف کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ عام مسائل یہی ہوتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، میں غصے میں بیوی کو یہ کہہ بیٹھا، اب کفارہ کیا ہوگا، کچھ حالات میرے ایسے ہو گئے ہیں، خرچ زیادہ ہو گیا آمدن سے، اب کیا کیا جائے، یا تو وہ خرچ کم کرے یا آمدن زیادہ کرے، اور اگر دونوں نہیں ہوتے تو تیسری بات یہ ہے اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی سبب بنائے۔ جس آدمی کا رزق ضرورت سے کم ہو گیا، جیسا کہ عام طور پر ہو جاتا ہے، یا تو اس کی کمپنسیشن کرو۔ رزق اگر کم ہو گیا، جیب خرچ کم ہو گیا، تو پھر اور کوئی رزق آپ کو ملا ہوگا، مثلا ایمان کا رزق مل گیا ہوگا، نور کا رزق مل گیا ہوگا، کوئی دوست مل گیا جس سے غریبی دور ہو گئی، حالانکہ دوست بھی غریب ہی ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غریبی ختم ہو گئی، اسے دیکھ کے کہتے ہیں آپ آ گئے، کوئی کمی نہیں رہ گئی، حالانکہ کمی وہی ہے جو پہلے تھی۔ اس لیے اللہ کریم کبھی انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ایک چیز ہوتی ہے دوستی، اور یہ چیز کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ آپ کے لیے دریاؤں میں، بارشوں میں، آسمانوں میں، زمینوں میں رزق ہے۔ جلوہ نگاہ کا رزق وہی ہے جسے آپ حسن کہتے ہیں۔ رانائی نگاہ کو رزق مل گیا کہ کہیں پھول نظر آ گئے، کہیں ستارے نظر آ گئے، کہیں بادل نظر آ گئے، کہیں چہرے نظر آ گئے، تو یہ آنکھ کو رزق مل رہا ہے۔ اب پیٹ کا رزق ہے کھانے سے، باقی رزق تو سارے فری ہیں۔ تو ایک رزق میں اتنا شور مچاتے جا رہے ہیں کہ رزق نہیں ملتا جی۔ پیاز نہیں کھاتے کیونکہ مہنگے ہو گئے ہیں، پیاز نہ کھاؤ تب بھی رزق چلتا رہتا ہے۔ یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سب کا رزق فراخ کرے، سب کی ضرورت کے مطابق پورا کرے۔ اس لیے دعا ضروری ہے، دعا ضرور کیا کریں۔ باقی تو ہمارے وقت حالات ہی ایسے ہیں، ہم لوگ جس دنیا میں ہیں اس میں ایسے ہی رہیں گے۔ امریکہ میں بڑا مال ہے، وہاں ایمان نہیں ہے، اور سعودی عرب میں اور عربوں کے پاس بڑا مال ہے لیکن بڑا غرور ہے، اور اسلام اور مسلمان ہونے کے باوجود ان کی عادتیں وہی ہیں جو غیر مسلموں کی ہیں، یعنی غرور، خود سری اور پتہ نہیں کیا سے کیا۔ نہ خانہ کعبہ کی عزت کرتے ہیں اور نہ دوسرے مقامات کی عزت کرتے ہیں۔ لے دے کے زمین پر آپ ہی لوگ ہیں، یعنی ہندوستان اور پاکستان کے لوگ۔ اصل میں اسلام کے صحیح چاہنے اور ماننے والے لوگ یہی ہیں، کیونکہ ان کے خمیل میں بزرگوں نے یا فقیروں نے آ کر اسلام پھیلایا اور بڑی محبت کے ساتھ پھیلایا۔
تو آپ یہ لوگ جو مسلمان ہیں یہ بڑے ہی صحیح معنوں میں مسلمان ہیں، اور آج کی نسل تک اسلامیات ہی پہنچی ہے، اسلام نہیں پہنچا، اور جلد سے جلوس ہی پہنچے ہیں، بیچاروں کے پاس صحیح بات نہیں پہنچی۔ ان کو بھی سمجھا دیا جائے گا کسی وقت۔ جو آدمی اللہ کے بارے میں کچھ دریافت کر چکا ہے تو وہ اس کی اپنی دریافت ہے، یہ اندازہ ہے، دوسرے پر مسلط نہ کرے۔ اللہ کریم نے جس کو بادشاہی دی ہے اسے دی ہے، تو پھر آگے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جس سے چاہتا ہے لے بھی لیتا ہے، کیونکہ بادشاہ اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ جس کو چاہے دیتا ہے تو پھر عوام یہ کہتے ہیں کہ اللہ جس سے چاہتا ہے لے بھی لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، تو دوسرا کہتا ہے کہ تو ٹھیک کہتا ہے۔ جب اس کا ہاتھ دوسرے کی گردن پر پڑا تو کہتا ہے کہ اب بول، جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے۔ تو کمزور آدمی یہ نہیں کہتا کہ جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، طاقتور یہی کہتا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ کمزور آدمی کا اگر بس چلا تو طاقتور کو اڑا دے گا۔ اس لیے امیروں اور غریبوں کے اور حوالے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود پاکستان میں محبت کے ساتھ عبادت کرنے والے لوگ اسلام میں ضرور ملیں گے۔ پاکستان کے اندر غور کر لو، شہروں میں شہر لاہور ہی سب سے اچھا ہے، فقیروں میں بھی سب سے بڑا فقیر ادھر ہی ہے، داتا صاحب رحمت اللہ بھی ہیں۔ آپ خود ہی ادھر ادھر دیکھ لو پھر کے، آپ خود ہی اچھے ہو، اپنے آپ کی قدر کرو کہ آپ اچھے زمانے میں موجود ہو، آپ اچھی عبادتیں کر رہے ہو، اچھا سوچ رہے ہو۔ یہ زمانہ جب کہ غریب الوطنی کا زمانہ ہے، فکر کا زمانہ ہے، تفکرات کا زمانہ ہے، کھانے میں فیض نہیں ہے، پیسے کمزور ہیں، چاہے جتنے بھی ہوں، وفا نہیں ہے، ساتھی نہیں ہے، بچے گستاخ ہیں، بیویاں کہنا نہیں مانتی ہیں تو پھر منواتی رہتی ہیں، خرچے زیادہ، آمدن کم، بڑی پریشانی کا زمانہ ہے۔ اس کے اندر اگر آپ اسلام اور محبت کی بات کر رہے ہو تو بڑی بات ہے، ورنہ یہ تو پریشانی کا زمانہ ہے۔ جو اخبار پڑھتا ہے وہ اخبار کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ مہنگائی کا زمانہ ہے، مہنگی ہے ہر چیز۔ آپ کی ساری آمدن میں سے پانی والا بل لے جائے گا، بابڈا والا بل لے جائے گا، سوئی گیس والے بل لے جائیں گے، بس بل ہی بل چلے جائیں گے، بچے گا کچھ نہیں۔ اندازہ لگاؤ کہ آپ کی آمدن میں ڈاکٹر بھی شامل ہو گیا، خوراک تو خوراک ہے، دوائی بھی کھانی پڑ رہی ہے، گویا کہ خوراک کی بجائے دوائیاں کھانی پڑ رہی ہیں۔ فکر پیدا ہو گئی، مجبوریاں ایسی آ گئی ہیں کہ بڑی ہی مجبوریاں ہیں، گمراہی کے مضمون ہیں ہر طرف۔ جن لوگوں نے غیب کے ساتھ اللہ کو مانا اور ڈرنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کے پاس اللہ کریم کا بہت سارا رزق نہیں آیا، منی آرڈر نہیں آیا ہے، لیکن پھر بھی آپ ڈرتے ہیں، مانتے ہیں، یہ مبارک ہو۔ اللہ کریم آپ کے حالات میں بہتری کرے، آپ کو بھی آسانیاں عطا ہوں۔ یہ تو میں نہیں کہتا کہ آپ کے گھر سے تیل نکلے، لیکن یہ کہ مال تو آنا چاہیے، ایک آدھ بچہ باہر چلا جائے یا گھر بیٹھے مل جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ ضرور تم نے بچہ باہر بھیجنا ہے، جدائیاں کیا کرنی ہیں، اللہ سبب بنانے والا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہے، لیکن جن کے لیے ہے ان کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے اس کا پیرامیٹر بنانا بہت ضروری ہے۔ یہ خیال بڑا عرصہ بہت سے لوگ تلاش کرتے رہے ہیں، اللہ نے مہربانی کی ہے کہ آپ کو بیٹھے بٹھائے بات مل گئی ہے۔ تاریخ میں بہت کم بلکہ چند مقام پر یہ بات آئی ہے جب کہا جائے کہ سوال کرو، ورنہ عام طور پر ایسا نہیں ہوا، ورنہ تو لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں پر صرف یہ سوال کرنا ہے، یہاں ایسا نہیں ہے۔ چلو اب دعا کرو دل سے اور سب کے لیے، اور اللہ کریم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، سب کا بھلا، سب کی خیر۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے رزق میں برکت ہو، رزق میں برکت آ جائے تو بڑی رحمت ہو جاتی ہے، تعاون کرنے والے دوست بن جاتے ہیں، تو اسی زندگی کے اندر ہی انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ مہربانی کرنے پر آ جائے تو بڑی ہی مہربانی ہو جاتی ہے، اس لیے جلد حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ